احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ صرف اپنی کسی ضرورت کے لیے وہ شخص باہر نظر آتا تھا، ورنہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک قوم ہے وہ ایک درخت کو پوجتی ہے۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے فوراً کلہاڑا اٹھایا، اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے اس کو پتہ بتایا کہ فلاں جگہ وہ درخت لگا ہوا ہے اور وہ قوم اس درخت کو پوجتی ہے، اس درخت کی عبادت کرتی ہے۔ تو وہ شخص بڑا غصے میں کلہاڑا لے کر کندھے پہ چلا، اور جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں شیطان اس کو ایک بوڑھے کی شکل میں ملا اور اسے کہنے لگا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ ایک درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، سنا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، میں آج اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا جڑ سے۔ تو وہ بوڑھا بولا، جو شیطان تھا، کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے، تمہارا وہ کیا لے رہا ہے، تم نے اتنے سے چھوٹے سے کام کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑا، اپنے ٹائم کو ضائع کیا، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، لوگوں کو ایک خدا کی عبادت پہ لانا ہے، تو میں اس کو کاٹ کے رہوں گا۔ شیطان نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں بن رہی اور یہ جا رہا ہے اس ارادے سے، تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنی طاقت کے زور سے روکنا چاہا، تو اس شخص نے اس کو نیچے گرایا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو جب دیکھا اس نے، شیطان نے، کہ کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اس نے پھر اس کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی۔ شیطان جو ہے وہ آخر تک اپنا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح انسان میرے بہکاوے میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بتلایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس کو پھر بہکانا شروع کیا کہ اچھا دیکھو، تم ایسا کرو کہ تم وہ درخت کو کاٹو گے تو اس کی جگہ لوگ اور لگا لیں گے، اس کو تو تم نہیں روک سکتے، اگر تم چاہو تم اس کام سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں 3 دینار روزانہ دیا کروں گا، جو تمہیں تمہارے سرہانے کے پاس صبح سوتے جب تم اٹھا کرو گے تمہیں مل جایا کریں گے، اس سے تم صدقہ کر سکتے ہو، غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو، کتنے کام تم کر سکتے ہو اور کتنا تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کاٹنا ہے جا کے کاٹ دو، تو تمہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو وہ بندہ واپس چلا گیا۔ اب ایک دن اٹھا سو کے تو اسے 3 دینار مل گئے اپنے سرہانے پہ۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ دینار نہیں ہے، تو اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی جگہ پہ پھر وہی بوڑھا شخص جو شیطان تھا اس کو ملا، تو اس نے اسے پھر کہا، اس نے کہا کہ وہ 3 دینار مجھے 1 مہینہ ہو گیا مل رہے تھے لیکن آج نہیں ملے۔ اس نے کہا کہ وہیں ہوں گے، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، جا کے ڈھونڈو وہاں پہ، اگر نہ ملے تو آ جانا، کاٹ دینا۔ تو وہ شخص دوبارہ گیا تو اسے وہ مل گئے۔
اس نے پھر کلہاڑا رکھا اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر اسے 3 دن وہ ملتے رہے۔ 3 دن کے بعد اسے اگلے دن وہ اٹھا، پھر نہ ملے۔ جب پھر نہ ملے تو پھر اس نے کلہاڑا اٹھایا اور پھر جانے لگا درخت کی طرف۔ اسی جگہ پہ پھر وہ شخص اسے ملا، شیطان۔ اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اب نہیں اسے کاٹ سکتے، تم جا کے دکھاؤ۔ اس نے کہا تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اسے تو یہ تھا کہ میں اس کو بھی نیچے گرا لوں گا، اس میں کون سا، میں نے تو پہلے بھی اس کو زیر کیا۔ اس نے جب اس کو پکڑا تو اس بڑے شخص نے، جو شیطان تھا، اس کو نیچے گرا لیا اور خود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا یار یہ پہلے مجھ میں اتنی طاقت تھی۔ تو وہ اسی سے پوچھنے لگا کہ یہ اب کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ بڑا شخص، میں نے تجھے پہلے گرایا، میں تیرے سینے پہ بیٹھ گیا تھا، اب یہ کیا ہوا کہ تو مجھ پہ غالب آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سن، پہلے تیرا معاملہ خالص اللہ کے لیے تھا، تیرے دل کے اندر صرف اللہ کی رضا تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹ رہا ہوں۔ تو جو کام خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اس کو روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی، چاہے کوئی شیطان، جن، کوئی انسان، کوئی چیز بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان اس درجے کا ہو تو اس کو وہ روک سکے۔ اس نے کہا کہ اب جو تو آیا ہے، اب تیرے اندر دیناروں کی محبت ہے، اب تو مال کی محبت میں آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ نے اب تیرا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے میں تجھ پہ غالب آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اسی میں قوت، اسی میں برکت، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے۔